پبلک سروس میسج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ افسوسناک خبر اور حادثہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ پچھلے ہی جمعے جس میں ہم نے بات کی تھی، ہمارا جہاں ادارہ ہے ملک پور میں مسجد عبداللہ اور اسکول، اس کے قریب جو ہے وہ ایک فیکٹری کے اندر بوائلر بلاسٹ ہوا۔ تقریباً 20 کے قریب اموات ہو گئی اور اس کے علاوہ گھروں کو الگ نقصان پہنچا۔ یعنی ہم لوگ نہ رولز کو فالو کرتے ہیں، نہ ہم لوگ رولز بنا کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک رہائشی علاقے کے اندر بوائلر کا لگ جانا یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حادثات دنیا میں ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، لیکن حادثات کے نقصانات کو دنیا کم سے کم کر رہی ہے۔ تو ہم نے پچھلے جمعے اس پہ بات کی تھی، تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں۔ جو کام بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے اس کے اصولوں کا پہلے نالج حاصل کریں، پہلے علم حاصل کریں کہ وہ کام کن اصولوں سے ہوتا ہے، پھر جتنا بھی ممکن ہو ان اصولوں کی ضرور پابندی کریں۔ ایک جان کتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم پاکستانیوں کو شاید نہیں ہے۔ ایک بچوں کا باپ جب چلا جاتا ہے نا، ساری دنیا کے باپ مل کر کہیں نا کہ بچوں ہم تمہاری پرورش کریں گے، وہ باپ کی جگہ نہیں لے سکتے۔ دنیا چلتی رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا دنیا چلتی، دنیا تو واقعی چلتی رہتی، لیکن جو انسان چلے جاتے ہیں ان کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ یہ اس ماں باپ کو پتہ لگتا ہے کہ جن کا بچہ ان سے چھن جاتا ہے۔ دنیا تو چلتی رہتی ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ شہید ہو گئے، دنیا چلتی رہی، لیکن کیا ان جیسا کوئی دوبارہ آ سکا؟ دنیا چلتی رہتی ہے، لیکن جو انسان اپنی نشست پہ جو کارکردگی دے رہا ہوتا ہے نا، وہ نشست متاثر ہوتی ہے۔ ایک ایک جان قیمتی ہے، ایک ایک باپ قیمتی ہے، ایک ایک بچہ قیمتی ہے، ایک ایک ماں قیمتی ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اور سیکھنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ ہم اب جس طرح مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ فیصل آباد کے اندر یہ ٹریفک رولز میں ای چالان نافذ ہونے جا رہا ہے نا، ہمیں اگر اس کو فالو نہیں کرنا آتا ہوگا، حکومت کا کچھ نہیں جانا نقصان ہمارا ہونا ہے۔ ایسے لاہور میں واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گاڑی کی مالیت سے زیادہ چالان بن چکے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ دنیا آگے سے آگے اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ غلام در غلام ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ چالان جو ایک دفعہ آپ کا ہو گیا، یہ دیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹنی۔ بتائیں جان چھوٹ جائے گی؟ موٹر سائیکل دے کے بھی جان نہیں چھوٹنی، یہ دینا ہی پڑنا ہے۔ ریکارڈ ایسا مینٹین ہو گیا ہے۔ اس وقت تو دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بندہ سانس بھی لے گا نا تو وہ بھی ریڈار پہ آ جائے گا کہ اس بندے نے سانس کتنی دفعہ لی ہے۔ لوکیشن تو بعد کی بات، یہ بھول جائیں کہ اب آپ چھپ سکتے ہیں، اب آپ چھپ نہیں سکتے۔ یورپ کے اندر آپ نے سنا ہوگا یا علم ہوگا، میں ویسے ہی ایک یاد دہانی کے طور پہ بتا دوں، جب دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا اور ایک بندہ عدالت میں یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ مجھے اس کی جان سے خطرہ ہے، مجھے اس سے اپنی جان کو خطرہ ہے، یعنی یہ مجھے قتل کر سکتا ہے، تو حکومت پتہ کیا کرتی ہے؟ حکومت جو ہے اس کے اندر ایک چپ انجیکٹ کر دیتی ہے۔ اب وہ چپ انجیکٹ کرنے سے ریڈار پہ آ جاتا ہے اور ایک فاصلہ متعین کر دیتی ہے کہ 100 میٹر کا فاصلہ ہے، 100 میٹر تک وہ بندہ اس بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر قریب آئے گا فوراً الارم ہو جائے گا، وہ اسی وقت اس کو الرٹ جاری کر دیں گے، اسی وقت اس کو انکوائری اس کی لگ جائے گی۔ دنیا یہاں تک اب پہنچ چکی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا نا تو اس کو ویکسین کی ذریعے سے وہ انجیکٹ کی جائے گی، وہ چپ انجیکٹ کی جائے گی جو صرف لوکیشن نہیں، لوکیشن بہت چھوٹی چیز ہے، اس کی سوچوں کو بھی ریڈ کر کے وہ آگے پہنچا رہی ہوگی ڈیٹا۔ دنیا یہاں تک پہنچ چکی۔ ہمیں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمارے ساتھ نہ ہو زندگی کا کیا بھروسہ، ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ ہونا۔ تو یہ بھول جائیں کہ آپ بچ سکتے ہیں، ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ حکومتوں کی غلامی میں
جائیں گے. لیکن بہرحال وہ تو وقت جو بتائے گا، لیکن میری بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا را یہ رولز فالو کرنا ہماری ہی جانوں کے لیے بہتر ہے. یہ نوجوان، آپ نے پڑھا ہوگا نوجوانوں نے گاڑی پر ریس لگاتے ہوئے کتنی جانیں لے لی. یہ کینال روڈ پہ میں روزانہ کینال روڈ سے 2 دفعہ لازماً گزرتا ہوں، 1 دفعہ جاتا ہوں 1 دفعہ آتا ہوں. اکثر اوقات اوور سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے. کیا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے دشمن نہ بنیں، اپنی جان سے نہ کھیلیں، دوسرے کی جان کا بھی احترام کریں. اسلام نے جان کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دی ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ عارضی طور پر اور ظاہری طور پر شرک بھی کرنا پڑے نا، شرک کر لینا، جان بچا لینا. حالانکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رخصت دی ہے کہ عارضی اور ظاہری طور پر شرک بھی کرنا پڑے، جان بچا لینا. جان اتنی قیمتی چیز، سور بھی کھانا پڑے نا جان بچانے کے لیے تم کھا سکتے ہو. جان اتنی قیمتی چیز. تو اسلام نے جان کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. خدا را اس پر توجہ ہمیں دینی چاہیے. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پبلک سروس میسیج کے طور پہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بات ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے.